خبر شامل کرتے ہیں ضلع باول سے، جہاں محکمہ اوقاف کے صوبائی وزیر پیر سید الحسن نے آن نیوز ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے اور جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اعلان کیا ہے۔ احساس کفالت پروگرام کا اسی طرح غریبوں کو سہولیات مل رہی ہیں۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ہم شہریوں کو گھروں میں رہنے کے ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں محمد اعظم کھنڈیارا کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل ناظرین، آج ضلع بھاول نگر کی تحصیل منچن آباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ محکمہ اوقاف کے صوبائی وزیر سید الحسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کچھ جانتے ہیں کورونا وائرس کے متعلق اور یہ جو صورتحال ہے پورے پنجاب میں اور بلکہ پورے پاکستان میں سر اس کے متعلق۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے بالکل۔ سر آج ہمارے منچن آباد میں آپ نے اچانک دورہ کیا اس کے متعلق، اور یہ جو کورونا وائرس کی وبا جو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ظاہر ہے کہ یہ کرونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوارنٹائن کے حوالے سے، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے، تو عوام جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ صرف حکومت کا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے فرمایا کہ جب کوئی وائرس آئے تو پھر اس علاقے سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر والا اس علاقے کے اندر نہ آئے، اور پھر جو فاصلہ ہے وہ رمحن اور رمحان، یعنی ایک نیزے اور 2 نیزے کے برابر، اور نیزہ جو ہوتا ہے وہ 6 فٹ کا اس کا فاصلہ ہوتا ہے، یا 6 فٹ کا اس کی لمبائی ہوتی ہے، ایک 8 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی نیزے کی 2 قسم کی لمبائی ہوتی ہے۔ تو ابھی WHO والے بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، تو وہ تقریباً 2 نیزے بن جاتے ہیں۔ سر آپ ایز اے محکمہ اوقاف کے صوبائی وزیر ہونے کے ناطے پنجاب کی عوام کو کیا پیغام اور کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بس یہی پیغام ہے کہ چونکہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ صرف حکومت کا ہی نہیں ہے کہنا حفاظتی تدابیر کے حوالے سے، یہ ہمارے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس میں ہی ہماری بقا ہے، اس میں ہی ہمارا بچاؤ ہے، اس میں ہماری حفاظت ہے، کہ فرمایا کہ تم اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر کوارنٹائن ہو جاؤ، اور یہاں تک کہ اگر تمہاری موت آ جاتی ہے تو تم شہیدوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ بھی فرمایا اس کے ساتھ کہ وہ جو بیٹھنا ہے نا، اگر بندہ بچ بھی جائے تو اس کے بعد اگر کسی اور بیماری سے مرتا ہے تو وہ بھی شہیدوں میں شامل ہوگا، چونکہ اس نے کوارنٹائن کیا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے ہمیں موجودہ حالات میں دیکھنا ہے، حفاظتی تدابیر کے حوالے سے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور کہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ خاص طور پر جو حکومتی اقدامات ہیں، ظاہر ہے اس میں معاشی حوالے سے بھی پریشانی ہوئی ہے، تو ابھی آپ کو پتہ مالی بحران ہے، اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب نے جو غریبوں کی آواز پر جو لبیک کہا ہے، اور ان کے لیے جو وہ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بڑا اچھا ہے، ایک ان کے لیے بھی اچھا ہے اور لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ سر یہ جو زائرین ہیں جو ماننے والے ہیں درباروں کے اوپر، جو وہ بہت پریشان ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے سر؟ بس وہ پریشان نہ ہوں، چونکہ انشاءاللہ ہم جلد یہ جو مزارات ہیں ان کو بالکل کھولیں گے، اور اس کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ جلد یہ بھی کھولیں گے۔ سر جیسے کہ حکومت کی طرف سے جو ایک اعلان کیا گیا مسجدوں کے اوپر، یہ جو درباروں میں مسجد ہے اسی طرح ہی ہے جس طرح دوسری مسجدوں میں ہے، یا اس کا کوئی الگ ہے؟ اس میں کیا کہنا چاہیے سر؟
ویسے تو حضور نے فرمایا جعلت للارض مسجداً، تمام روئے زمین مسجد ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب کوئی سڑک پہ پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے، کوئی کھیتوں میں پڑھ لے، ہو جائے گی اس کی۔ لیکن یہ جو مساجد ہیں، جو دوسری مساجد ہیں، مزارات والی مساجد بھی ویسے ہی ہیں، اور بس انشاءاللہ حفاظتی تدابیر جو ہے ان کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے، مزارات پہ بھی جایا جا سکتا ہے، اور اس طرح مساجد میں جایا جا سکتا ہے۔ سر ایسے آپ سید آل رسول ہونے کے ناطے کوئی دعا دے دیں تاکہ جو ہے یہ اس سے موذی مرض سے چھٹکارا مل سکے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے لیے درود شریف سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کوئی وظیفہ ہو، کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو خود اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی اور وظیفہ ہو، چونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ نماز اللہ کی سنت نہیں ہے، روزہ اللہ کی سنت نہیں ہے، حج اللہ کی سنت نہیں ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنتیں ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی شان بلند ہے، ایسے ہی اللہ کی سنت کی شان بھی سب سے بلند ہے۔ باقی نبی پاک کی جو سنتیں ہیں ان کا مقام وہ نہیں بنتا جو اللہ کی سنت کا مقام بنتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف درود و سلام ہے جو اللہ فرشتوں کو ساتھ ملا کے پڑھتا ہے اپنے نبی پہ، اور ہر وقت اللہ پڑھتا ہے، ہر وقت درود بھیجتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اللہ کی سنت بھی ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، جو میرے نبی پہ درود پڑھے گا میں اور میرے فرشتے اس پہ بھی درود پڑھ دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس اپنے نبی کو یاد رکھا جائے، ان کو بھولا نہ جائے، ان کی جو یاد ہے، ان کی جو محبت ہے وہ دنیا کے لیے بھی کافی ہے اور آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ سر یہ کتنے دن تک یہ اس طرح کا بحران چلے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے ابھی یہ جو مزدور لوگ ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ 12,000 روپے اگر وزیر اعظم عمران خان نے اگر پیکج دیا تو 12,000 سے جس کی فیملی بہت زیادہ ہے اس کا تو بہت مشکل گزارا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا دینا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، کسی چونٹی کو اللہ بھوکا نہیں سونے دیتا، کسی پرندے کو اللہ بھوکا نہیں سونے دیتا، تو یہ تو اشرف المخلوق ہے۔ ہم اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بھوکا سونے دے، کسی سبب سے اللہ رزق دے گا اس کو، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ ایک صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اندازہ سر کتنے کو دن لگ جائیں گے؟ یہ بھی تو امید کی کوئی کرن بھی ہونی چاہیے ایسے آپ وزیر ہونے کے ناطے۔ جی انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے بعد کوئی صورتحال واضح ہو جائے گی اس بارے میں۔ سر ماہ رمضان شریف آگے آ رہا ہے، یہی سر کرونا وائرس کی وجہ سے جو جتنے پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا کوئی لائے عمل؟ نہیں، پابندی تو کوئی ایسی نہیں لگائی گئی ہے، بس وہ سر مسجدوں میں لگائی گئی ہے۔ سر مسجدوں میں انہوں نے کہا بھی آپ مسجدوں میں جی اس طرح مسجدوں میں تو پہلے بھی نہیں لگائی تھی پابندی، صرف تعداد کو کم کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں پیاز کھا لینا، پیاز جی تو حکم ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ، حلال ہے نا، پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا، چونکہ وہاں اس کی سمیل سے جو آپ نے کھایا ہوگا نمازی ڈسٹرب ہوں گے، تو وائرس لے کے مسجد میں جانا پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ سر اس کے ناطے پورے پاکستان جو آپ کو لائیو دیکھیں گے ان کے لیے کیا میسج ہے؟ یہ آخری آپ کا کوسچن ہے سر جی بس یہی ہے کہ حکومت کا تو ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری ہے، حکومت نے تو عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان پہ فرض ہے۔ لیکن عوام کو بھی یہ ضرور سوچنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ جب ایسی وبا آئے تو جس طرح آپ اتنے بڑی احتیاط فرمانے والے تھے کہ ایک بندہ جو ایک قبیلے کے لوگ تھے، طائف سے آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوئے،
تو آپ کو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایک وفد آیا ہے لوگوں کا مسلمان ہونا بیعت ہونا، تو ان کو ٹھہرایا ہوا ہے کسی جگہ پہ، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا ہے سارا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، ملتے ہیں ان کو۔ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے ساتھ ایک وہ بھی شخص آیا ہے جس کو جذام کا مرض ہے، جس کو کوڑ کہتے ہیں شاید، وہ بھی آیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بول دو جا کے فوری کہ اس کی بیعت ہو گئی ہے، وہ وہیں سے واپس چلا جائے، ادھر نہ ہے، اس کی بیعت ہو گئی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ وہاں نمازیں بھی ہوتی تھیں، وہاں لوگ بھی ملنے والے ہزاروں آتے تھے، تو یہ نہ ہو کہ اس سے وائرس پھیل جائے، یا اس بندے کو وہیں سے وہاں پہ بھیج دیا جہاں سے وہ آیا ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھنا ہے محبت کے ساتھ، جو آپ نے ایک آج کی جدید سائنس کا کوارنٹائن کا فرمایا ہوا ہے، پھر آپ نے یہ جو فاصلے کا فرمایا ہوا ہے کہ ایک نیزے یا دو نیزے کے برابر، تو تاکہ کوارنٹائن بھی اس حد تک کہ جب وہ وبا ختم ہو جائے، تو جب شاید ہمیں یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ میرے نبی کے فرمان پہ یہ کتنا چلتے ہیں، تو انشاءاللہ چلیں گے، وبا بھی ختم ہوگی۔ یہ تو آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، صرف یہ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو حکومت بھی کہہ رہی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے پنجاب کے صوبائی وزیر سعید الحسن جو اپنے خیالات بتا رہے تھے۔ جی